آج 4 محرم پہلے پیر کے دن جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے 10 محرم سے پہلے پہلے اس گھر کا بچہ بچہ دولت مند بن جاتا ہے۔ خدارا یہ موقع ضائع مت کرنا، پھر 1 سال بعد موقع ملنے ہیں، جلدی کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 4 محرم پہلے پیر کے دن کا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ یہ ایسا مجرب وظیفہ ہے جسے پڑھتے ساتھ ہی خالی جولیاں فوراً سے بھر جائیں گی، جسے پڑھتے ساتھ ہی مراد ایسے پوری ہوگی جیسے پوری ہونے کا حق بنتا ہے۔ نہ ہی گھنٹوں میں نہ ہی دنوں میں مرادیں آپ کی پوری ہوں گی، بلکہ سیکنڈوں میں آپ کی ہر مراد پوری ہوگی۔ یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی اپنی آنکھوں سے رزق کو آتے ہوئے خود دیکھنا، اپنی زندگی میں پیسوں کی بارش یہ وظیفہ پڑھتے ہی دیکھ لینا۔ ایسی ایسی جگہ سے پیسہ آئے گا آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا، کبھی آپ نے تصور بھی نہیں کی ہوگا۔ ہمیں یہاں سے بھی پیسہ آ سکتا ہے، یہ موقع بار بار نہیں ملے گا۔ محرم کے مہینے کی قدر و قیمت کو تو ہر کوئی جانتا ہے۔ اس مہینے کی ایک ایک گھڑی قبولیت کی ہے، اور آج 4 محرم پہلے پیر کے دن رب کریم سے خزانے لوٹنے کا دن ہے۔ آج جو بندہ محرم کے مہینے میں رب کریم کو راضی کر لے گا، وہ پورا مہینہ رب کریم سے جو بھی مانگے گا، جتنا بھی مانگے گا، جیسا بھی مانگے گا، رب کریم ذات غیب سے عطا فرمائے گا۔ آج جو کوئی بے روزگار بیٹھا ہے، جس کسی کو شکایت ہے کہ اس کو روزگار کئی سالوں سے نہیں مل رہا، تو وہ روزگار کے لیے پڑھ لے۔ اگر آپ بے اولاد ہیں، نرینہ اولاد کے لیے پڑھ لیں۔ اگر آپ تنگ دست ہیں، تنگ دستی سے نجات کے لیے پڑھ لیں۔ آپ میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، تڑپنے والی محبت چاہتے ہیں، اس کے لیے پڑھ لیں۔ آپ کاروباری مسائل کے حل کے لیے پڑھ لیں۔ آپ دنیا کی جس حاجت جس مراد کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں پڑھ لیں۔ آپ طاقتور دشمن سے نجات کے لیے پڑھ لیں۔ آپ اپنے گھر کے 4 کونوں میں یہ وظیفہ پڑھ کر پھونک مار دیں، آپ کے گھر کے کونے کونے سے غربت تنگ دستی کا جڑ سے خاتمہ ہو جائے گا۔ اگر کوئی نظر بد، حسد، جادو، جنات سے پریشان ہے تو وہ آج اپنے مقصد کی نیت کر کے یہ وظیفہ پڑھے، رب کریم وہ عطا فرمائے گا جو آپ کو ایک خواب لگتا ہے، جسے انسانی عقل ناممکن کہتی ہے۔ آج صرف اپنے مقصد کی نیت کر کے بیٹھنا اور یقین کامل کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھنا، مصلی چھوڑنے سے پہلے پہلے ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ یہ مہینہ بخشش کا، دنیا اور آخرت سے سنوارنے کا، رزق اور دولت سے جولیاں بھرنے کا ہمارے لیے ایک تحفہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ محرم کا چاند نظر آتے ہی آسمان سے نور برسنا شروع ہو جاتا ہے، ہر گھر میں خوشیاں آ جاتی ہیں، دل کو سکون آ جاتا ہے، دنیا سے تمام مسائل کو اٹھا لیا جاتا ہے، رزق کے 300 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس وظیفے میں کسی قسم کی روک ٹھوک نہیں ہے، آپ ہر مقصد میں کامیابی کے لیے یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ ایک تو اس وظیفے کی پہلی بہت فضیلت اور برکت ہے، اور دوسرا محرم کی 4 تاریخ پہلے پیر کے دن یہ وظیفہ پڑھا جائے گا، اور تیسرا یہ آج جو کوئی نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے، جو نئی زندگی اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتا ہے، اپنی نسلوں کو آباد دیکھنا چاہتا ہے، اپنے بگڑے کام کو سنوارنا چاہتا ہے، تو آج یہ وظیفہ پڑھ لو۔ آج اگر کوئی کئی سالوں سے بے اولاد ہے، میرے رب نے چاہا تو صاحب اولاد ہو جائے گا، کیونکہ اس مہینے میں مانگنے والے کو نہ نہیں کی جاتی، اس مہینے میں مانگنے والے کو قبولیت کا درجہ دیا جاتا ہے، فقیری سے بادشاہی نصیب ہوتی ہے، غربت سے امیری نصیب ہو جاتی ہے، ہر گھر میں رحمتوں برکتوں کا نزول ہو جائے گا۔ آج اگر کوئی بندہ رب کی رحمت، عظمت، برکت کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے تو کسی ناممکن حاجت کو لے کر اس وظیفے کو پڑھ کر دیکھ لو، آپ کی آنکھیں حیران رہ جائیں گی۔ رب اتنی جلدی سنتا ہے، اتنی جلدی دعا قبول فرماتا ہے۔ میرا بتانے میں سمجھانے میں وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن وظیفہ صرف چند منٹ کا ہے۔ میں آپ کو ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا، کیونکہ موقع یہ ایک بار ملتا ہے، یہ وقت بار بار نہیں آتا۔ یہ وہ قبولیت کی گھڑیاں جب آتی ہیں تو اپنے ساتھ رحمتیں، برکتیں، بہاریں لے کر آتی ہیں۔ اگر کوئی آج یہ وظیفہ پڑھ کر ایک ایسی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے جس طرف قدم بڑھائے گا کامیابی اس کا مقدر ہو جائے گی، جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے پڑے، تو میری آپ تمام بہن بھائیوں سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے، آج ہر صورت یہ چھوٹا سا وظیفہ پڑھ لو۔ اگر کوئی بندہ چند منٹ نکال کر آج یہ وظیفہ نہیں پڑھ سکتا تو وہ اپنے پیروں پر آج کلہاڑی خود مارے گا۔ آج وقت ہے رب سے مانگنے کا، آج تو رب کی ذات بن مانگے فیصلے فرما رہی ہے، پھر ہم کیوں لاپرواہی کریں؟ یہ دنیا، یہ دوستیاں، یہ یاریاں یہیں رہ جائیں گی، کام آئے گا تو یہ قبولیت کا وقت، رب کی غیبی مدد کام آئے گی۔ آج آپ کو اپنے سینے کا راز بتانے لگا ہوں، یہ وظیفہ پڑھتے ہی اپنے حالات کو بدلتے ہوئے دیکھنا، اپنی زندگی میں پیسوں کی بارش کو فوراً ہوتے ہوئے دیکھنا، جو بھی آپ کے مقاصد ہوں گے، جو بھی حاجات ہوں گی، وہ حاجات، وہ مرادیں پوری ہو جائیں گی۔ آپ کو ذاتی مکان چاہیے، چاہے آپ کو 1 کروڑ چاہیے،
چاہے 10 کروڑ چاہیے 50 کروڑ چاہیے، فوراً اللہ پاک آپ کو عطا کر دیں گے۔ یہ میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں، اس قدر یہ وظیفہ اثر کرنے والا ہے۔ آپ یہ وظیفہ پڑھ کر اللہ پاک سے مانگ کر دیکھنا، آپ کے مانگنے کی دیر ہے، پھر آپ دیکھیں گے کہاں کہاں سے پیسہ آنا شروع ہوتا ہے۔ آپ لوگ چاہے پاکستان سے ہیں، انڈیا سے ہیں، نیپال، بنگلہ دیش، عمان، جاپان، دنیا کی کسی بھی کونے ہے، جس گلی میں بیٹھ کر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، تو یہ ویڈیو مکمل دیکھنا، اس عمل کو سمجھنا اور پھر اس وظیفے کو پڑھنا شروع کر دینا۔ آپ کے ملک میں جیسے ہی 4 محرم پہلے پیر کا دن آ جائے، دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر اس وظیفے کو لازمی پڑھنا۔ آپ یہ وظیفہ کسی بھی وقت کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں، نماز ظہر کے بعد، نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی کی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ کسی وقت کی نماز کے بعد پڑھنا چاہو تو پڑھ لو، یا پھر چلتے پھرتے کسی بھی وقت پڑھ لو۔ اگر آپ فارغ بیٹھے ہو تو 1 منٹ کا وقت نکال لو اور فوراً یہ وظیفہ پڑھ لو۔ دکان میں ہو 1 منٹ کا وقت نکال لو، فوراً پڑھ لو۔ مسجد میں ہو، مدرسے میں ہو، اسکول، یونیورسٹی، کالج، جہاں کہیں بھی آپ موجود ہیں، 1 منٹ کے لیے فون سے، دوستوں سے، رشتہ داروں سے بالکل دور ہو جانا، سکون سے اس وظیفے کو پڑھنے کے لیے 1 منٹ کا وقت نکالنا، اور 1 منٹ ایسا ہو آپ کی پوری توجہ اس وظیفے کے پڑھنے میں لگی ہو۔ اس وظیفے کو آپ پوری توجہ سے، پورے دھیان سے اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے پڑھنا شروع کر دینا۔ تو آئیے ناظرین، اب ہم جان لیتے ہیں آپ نے یہ وظیفہ کیسے پڑھنا ہے، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ اب عمل کیا ہے؟ آج 4 محرم الحرام پہلے پیر کے دن جب جہاں جیسے آپ کو وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر یہ چلتے پھرتے آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سے بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ مختصر اور آسان درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت اور برکت سب سے زیادہ ہے۔ درود ابراہیمی ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھیے گا تاکہ ثواب ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہے، ہر انسان کی حاجت الگ ہوتی ہے، ہر انسان کی پریشانی الگ ہوتی ہے۔ آج آپ جو چاہو مانگ لیں، آپ گاڑی چاہتے ہیں گاڑی مانگ لیں، کوئی بڑی رقم چاہتے ہیں اس کی نیت کر لیں۔ آپ کا خود کا گھر نہیں ہے، آپ خود کے گھر کے لیے پڑھ لیں، من پسند شادی، من پسند نوکری کے لیے پڑھ لیں، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، تڑپنے والی محبت چاہتے ہو اس کی نیت کر لیں، کیونکہ آج آپ جس مقصد کو لے کر بیٹھو گے وہ مقصد پورا ہو جائے گا۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا، جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ بھی پڑھ لیا، تو اب یوں محسوس کریں دنیا جہاں سے آپ کا تعلق ختم، آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں، اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام کا وظیفہ ہے، اور وہ صفاتی نام یا قویو ہے۔ اس اسم اعظم کو جب کسی نے پڑھا، جس نے پڑھا محرم کی 4 تاریخ کو پڑھا، رب کعبہ نے پورے سال کے لیے رحمتوں برکتوں سے مال مال فرما دیا۔ یا قویو پڑھتے ہی پورے سال کی تقدیر بدل جائے گی، پورے سال کے رزق اور دولت کے خزانے مل جائیں گے، ہر طرح کے مسائل کا خاتمہ ہو جائے گا۔ جب کوئی بندہ سچے دل سے، یقین کامل سے مانگتا ہے، آنکھوں میں آنسو لے کر مانگتا ہے، تڑپ کر مانگتا ہے، تو رب کریم آپ کی تقدیر کے بند تالوں کو کھول دیتا ہے اور مانگنے والے کی ہر حاجت کو پورا کرتا ہے۔ آج رب کریم سے مانگنے والا صدقے دل سے جو بھی مانگے گا، مصلی چھوڑنے سے پہلے ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ یا قویو کو آپ نے کتنی بار پڑھنا ہے اور کیسے پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ یا قویو 1 بار ہو گیا، یا قویو 2 بار ہو گیا، یا قویو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا قویو کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 7 بار پڑھنا ہے، نہ کم پڑھنا ہے نہ زیادہ پڑھنا ہے، اچھی طرح گن کر پڑھنا ہے، اس یقین کے ساتھ پڑھنا ہے میں اللہ سے اللہ کا صفاتی نام یا قویو پڑھ کر مانگ رہا ہوں اور میرا اللہ مجھے عطا کر رہا ہے، اللہ مجھے اپنی رحمت سے نواز رہا ہے۔ جب آپ اس یقین سے
اللہ سے مانگیں گے تو میرا رب غیب سے ضرور عطا فرمائے گا۔ جیسے ہی آپ نے پہلے نمبر پر 7 بار یا قویو پڑھ لیا، اب دوسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے یہ دولت کے لیے بہت ہی مجرب اور آزمودہ وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ یا عزیزو کا وظیفہ ہے۔ یا عزیزو اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے۔ جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کو اس کے نام سے پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرماتا ہے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ اگر آپ رزق کی تنگی کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے، بے روزگاری کی وجہ سے، قرض کی وجہ سے پریشان ہیں، جو بھی آپ کی تنگی ہے، اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے آج 4 محرم پہلے پیر کے دن یا عزیزوں کو پڑھنا ہے۔ آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے یہ سمجھ لیں۔ یا عزیزو 1 بار ہو گیا، یا عزیزو 2 بار ہو گیا، یا عزیزو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا عزیزوں کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یا عزیزوں پڑھنے کے فائدے بہت زیادہ ہیں۔ یا عزیزوں پڑھنے کے بعد چاہے کتنی ہی پرانی بیماری کیوں نہ ہو، چیخیں مارتی ہوئی جسم سے باہر نکل جائے گی۔ یا عزیزوں پڑھنے سے کئی سالوں کی پرانی غربت، تنگ دستی، گھر میں بے سکونی اور بے برکتیاں جو بھی آپ کے گھر میں ہیں وہ سب باہر نکل جائیں گی۔ گھر کے کونے کونے سے غربت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ دوبارہ سے کامیابی کی طرف رواں ہو جائیں گے۔ آپ کی کوئی بھی پریشانی، چاہے وہ روزگار کے حوالے سے ہو، چاہے وہ نظر بد، حسد، جادو، جنات کے حوالے سے ہو، یا عزیزوں پڑھنے سے جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ جب آپ دوسرے نمبر پر 11 بار یا عزیزوں پڑھ لیں تو اب آپ نے تیسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ تیسرے نمبر والا وظیفہ آج کا خاص الخاص اور شرطیہ عمل ہے۔ آپ نے تیسرے نمبر پر سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ یہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی صورت ہے لیکن اس کے کمالات بہت زیادہ ہیں، اور قرآن پاک کی یہ وہ صورت ہے جسے سورہ کوثر کہا جاتا ہے۔ سورہ کوثر جسے رزق اور دولت کا خزانہ کہا جاتا ہے۔ سورہ کوثر جس کا مطلب ہے رب کریم خیر کثیر سے نوازیں گے اور تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو اور نماز پڑھو۔ سورہ کوثر کے بے شمار فضائل اور برکات ہیں۔ اگر آپ کی رزق کی بندش، کاروبار کی بندش، نظر بد، حسد، جادو، جنات کے اثرات، آج کل تو یہی کام ہے۔ آپ کوئی کسی کی خوشی نہیں دیکھ سکتا۔ تھوڑا سا کسی کو کامیاب کوئی ہوتا ہوا دیکھتا ہے تو نظر بد، حسد، جادو، جنات اس کے بستے بسائے گھر کو جلاتے کاروبار کو بیڑا غرق کر کے رکھ دیتا ہے۔ اگر آپ ان مصیبتوں سے بچنا چاہتے ہیں، اپنے کاروبار کو اللہ کی حفاظت میں دینا چاہتے ہیں، اپنے کاروبار کو نظر بد، حسد، جادو، جنات سے بچا کر اللہ کی حفاظت میں دینا چاہتے ہیں تو آپ یا قویو اور یا عزیزوں کو پڑھنے کے بعد سورہ کوثر کو پڑھ لیں۔ سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ آپ سورہ کوثر کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 21 بار پڑھنی ہے۔ آپ اگر کسی مشکل میں ہیں، اپنی پریشانی میں، اپنی تنگ دستی میں، جب آپ کو کوئی راستہ دکھائی نہ دے، جب آپ لوگ ہر طرف سے راستے کو بند محسوس کر رہے ہوں، تو آج 4 محرم پہلے پیر کے دن یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ دنیا آپ کی قسمت، آپ کی کامیابی، آپ کی دولت کا تماشا دیکھنے دور دور سے آئے گی۔ سورہ کوثر پڑھتے دوران آپ نے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا۔ جب آپ کی زبان سے سورہ کوثر نکل رہی ہو، آپ اپنی حاجات کو، اپنے مقاصد کو ذہن میں رکھ کر رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ صرف 21 بار سورہ کوثر پڑھتے دوران آپ رب کریم سے پہاڑ جتنا سونا بھی مانگو گے تو من پسند نوکری، من پسند شادی کے لیے پڑھو گے، رب کریم کی ذات بہتر نہیں بہترین عطا فرمائے گی۔ 21 بار سورہ کوثر پڑھتے ساتھ ہی آج کا چوتھا اور آخری وظیفہ، جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، جس کے بغیر آپ کبھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتے۔ بعض اوقات جب انسان مشکل وقت آتا ہے، پریشانی آتی ہے، مسائل آتے ہیں، ان کی بڑی وجہ گناہوں کی پکڑ ہوتی ہے۔ جب انسان کے گناہوں کی پکڑ ہو جاتی ہے، پھر بندہ کچھ بھی کر لے وہ کامیاب ہو ہی نہیں سکتا۔ ابھی بھی وقت ہے رب سے مانگنے کا، ابھی بھی وقت ہے رب کریم سے اپنی ہر بات منوانے کا۔ آج آپ نے پہلے نمبر پر یا قویو 7 بار، دوسرے نمبر پر یا عزیزو 11 بار اور تیسرے نمبر پر سورہ کوثر 21 بار پڑھنا ہے۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات، ایک ایک چیز بہت خاص ہے۔ اگر آپ نے اپنی طرف سے پڑھنے کی کوشش کی، جلد بازی کی تو وظیفہ ضائع ہو جائے گا۔ آپ نے چوتھے نمبر پر استغفر اللہ کو پڑھنا ہے۔ جب انسان کے گناہوں کی پکڑ ہو جاتی ہے، پھر نہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، نہ وظیفوں کا فائدہ ہوتا ہے۔ آج میری وہ بہنیں، وہ بیٹیاں جو کہتی ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہمارے خرچے پورے ہونے کا نام نہیں لیتے، ہمارے مسائل ختم ہونے کا نام نہیں لیتے، وہ چوتھے نمبر پر استغفر اللہ کو پڑھ کر دیکھ لیں۔ آپ نے استغفر اللہ کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، 2 بار ہو گیا۔
استغفرullah 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ استغفرullah کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 313 بار پڑھنا ہے۔ جب 313 بار استغفرullah پڑھنے والا ندامت اور شرمندگی کے ساتھ پڑھتا ہے تو آپ کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی سچی توبہ قبول ہو جائے گی۔ جس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے وہ بندہ رب کا لاڈلا بن جاتا ہے، وہ ایسے ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہو۔ یاد رکھیے گا، جس تعداد میں آپ کو یہ وظیفہ بتایا ہے آپ نے یہ وظیفہ بالکل اسی طرح پڑھنا ہے، اور یہ سارے عمل ایک جگہ بیٹھ کر پڑھنا ہے۔ اس کے لیے آپ نے تھوڑا سا وقت نکالنا ہے، کیونکہ یہ گھڑیاں یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ پھر بعد میں آپ جو چاہو کر لینا۔ آپ یہ سارے اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں گے۔ اس کے بعد آپ نے 3 بار پھر سے درود پاک پڑھنا ہے، جو درود پاک آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا ہے۔ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ نے اپنی حاجتوں کے لیے، اپنے مقاصد کے لیے، اپنے ادھوری کاموں کے لیے، بگڑے ہوئے کاموں کے لیے بارگاہ پروردگار میں دعا کرنی ہے۔ جیسے ہی آپ اس وظیفے کو پڑھنا شروع کریں گے، آپ کی تقدیر بدلنا شروع ہو جائے گی۔ آپ کی زندگی اندھیرے سے نکل کر روشنی میں آ جائے گی، اجالے میں آ جائے گی۔ دکھ درد ختم ہو جائیں گے، مشکلات ختم ہو جائیں گی، الجھنیں ختم ہو جائیں گی، اور بیماریاں پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ بڑی سی بڑی مشکلیں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو ہر مقصد میں کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے گا۔ آپ جو بھی مانگیں گے اللہ تبارک و تعالی آپ کو عطا فرمائے گا۔ ایک نہ ایک دن ایسا ضرور آئے گا جب آپ کی دعائیں بارگاہ پروردگار میں قبول ہو جائیں گی، آپ کی خوشیاں واپس لوٹ آئیں گی۔ ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں اللہ پاک سے تھوڑا نہ مانگنا، آج اللہ پاک سے وہ مانگنا جو سالوں سے نہیں مل رہا۔ اللہ رب العزت سے رو رو کر دعائیں مانگیں، گڑ گڑا کر دعائیں کریں، التجا کریں۔ رب کریم آپ کے مقدر کو بدل دے، آپ کے نصیب کو بدل دے۔ اللہ آپ سے جو مانگے رب کریم آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ یہ مختصر سا وظیفہ جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے، آج کے دن یہ وظیفہ پڑھیں، اپنے مقدر کو بدلنے کے لیے اللہ سے التجا کریں، اور آسمانی مدد کو اترتا ہوا خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کیجیے وہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، ہمیں گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک فوت ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرمائے، اور ہمیں ہدایت والے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، تمام مشکلات دور فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ تمام دوست احباب سے گزارش یہ ہے کہ کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔